السلام علیکم، میں ہوں عمران حیدر اور میں حاضر ہوا ہوں لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. خاص طور پہ جو ہے وہ کلال والا واقعہ جس کو ہم فالو اپ کر رہے ہیں، اس کا دوسرا جو دوسرا ملزم تھا وہ رات کو وہ بھی پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر میں پار ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ، اب آپ سنتے جائیں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ، میں اب آپ کو ان کی سٹوری بتانے لگا ہوں کہ گینی چنگڑ کا اور یہ جو عدنان اور جو دانی ہے ول سلطان اور 23 چکے یہ رہائشی، یہ دونوں 23 چکے رہائشی تھے. اب جو دوست نیچے کمنٹ کر رہے ہیں نا، یہ ماروائی عدالت یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میرا ان سے میں مخاطب ہوں. ذرا میرے بھائیوں غور سے سن لیں، یہ جو دونوں تھے یہ دونوں جوٹی دار تھے. یہ جو عدنان تھا 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اٹاری کے قریب ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ ایک ڈکیٹی کے دوران مزاحمت کرتے ہوئے جاں بحق ہوا تھا. وہ اپنی بیوی کے ساتھ سول کپڑوں میں وہ جڑا والا سے کی طرف جا رہا تھا اور جڑا والا کا رہائشی تھا کہ اس کو یہاں پر یہاں اس کے آس پاس جو ہے وہ 23 چک کے سامنے جو ڈامکے کے آس پاس اس کو روکا گیا تھا، مزاحمت پہ اس کو مارا گیا تھا. اس کو مارنے والا یہ عدنان تھا، یہ جو دانی تھا. اب یہ سنتے جائیں جو کلال والا واقعہ ہوا ہے نا، جو کلال والا واقعہ ہوا ہے سنتے جائیں. اس طرح کے یہ تقریباً کچھ 6-7 واقعے کر چکے ہیں. یہ گینی چنگڑ اور یہ عدنان، ان دونوں کے پاس جو ہے نا یہ موبائل بٹنوں والے موبائل تھے اور ان کی فوٹو بھی کسی بندے کے پاس نہیں ہے، نہ ان کی ٹک ٹاک ہے، نہ ان کی فیس بک ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ دونوں اتنے پکے چور تھے اور اتنے ڈھیڑ چور تھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. گینی جو چنگڑ تھا اس کے وہ 49 سے زائد مقدمات میں اس کے اوپر درج تھے اور اس کے اوپر 50 تھے. 2015 میں اس کے اوپر پہلا جو مقدمہ درج ہوا تھا اور 2025 میں یہ جو ہے یہ پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے. اچھا، ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ اب یہ سنتے جائیں آپ لوگ. میں خاص طور پہ مخاطب ان لوگوں سے ہوں جو نیچے اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو ماروائی عدالت یہ کچھ ہو رہا ہے. تو میں ان سے یہ میری وہ بات دھیان سے سنیں، اس کے بعد وہ خود جو ہے وہ خود بھی کچھ نہ کچھ فیصلہ نکالنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ جو دانی تھا، دانی راجپوت، یہ R&D کرتا تھا، یہ رکشہ چلاتا تھا اور یہ رکشہ چلاتا تھا جو کوٹ عبد الملک والی سائیڈ پہ جو ہے شادرے والی سائیڈ پہ، یہ اس ایریے میں جو ہے وہ رکشہ چلایا کرتا تھا. اور یہ رکشے جب چلاتا تھا تو آتے جاتے جو بچیاں کالج کو اسکول کو جا رہی ہوتی تھی یہ ان کا دھیان رکھتا تھا. یہ بات آپ سنیں، جب دوران انٹروگیشن جو ہے نا آف دی ریکارڈ ذرائع نے جی ہمیں یہ انفارمیشن دی ہے اس حوالے سے، تو اس لیے یہ بات اگلی ہے. جب میں نے واقعہ ہوا تھا تو تب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب کچھ سیکیورٹی افیشل سے نام نہ بتانے کی شرط پر جب میری ان سے گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ واقعہ کرنے والے کوئی پکے اور ڈٹے چور، یہ ڈکیٹ ہے، یہ کوئی عام بندہ اتنا بڑا واقعہ نہیں کر سکتا. یہ جو ہے یہ عادی مجرم ہے. یہ جو ہے انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کو پکڑیں گے ان کو پھر پتہ چلے گا. یہ جو عدنان ہے اور دانی جو ہے راجپوت، یہ کیا کرتا تھا؟ یہ R&D کرتا تھا اور پھر جو گینی چنگڑ ہے اس کے ساتھ مل کے یہ بچیوں کو رکشوں سے راہ جاتے ہوئے، اسکول سے آتے ہوئے جاتے ہوئے ان کو اغوا کرتے تھے. اور یہ تھوڑے ٹائم کے لیے اغوا کر کے جو غلط اب میں آگے وہ الفاظ نہیں بول سکتا، اس کے بعد وہ معاملات کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے تھے. اور بہت سارے واقعات میں والدین بولے ہی نہیں، یہ چیز جانتے ہوئے وہ خاموش ہو گئے. اس بچی کو بھی انہوں نے کڈنیپ کیا تھا تو اسی لیے کیا تھا کہ انہوں نے جا کر جو ہے منہ کالا کرنا تھا. اور ان کے اوپر 50 مقدمات ہیں اور ان کی عمریں 30-35 سال ہیں. میں ابھی بھی میرا سوال ابھی بھی پاکستان کی عدلیہ سے ہے، پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے، پاکستان کے اندر جو پارلیمان کے اندر لوگ جاتے ہیں جنہوں نے قانون سازیاں کرنی ہیں، جنہوں نے عوام کے تحفظ کے لیے بل پاس کرنے ہیں. میرا پھر ان سے سوال ہے کہ آپ ایسی قانون سازی کیوں نہیں کرتے کہ جس کے اوپر 5-6-7 جو FIR ہو جائیں ڈکیٹی کی، چوری کی اور دوران ڈکیٹی اس منہ کالا کرنے کی وارداتیں ان کے سامنے آ جائیں تو پھر ان کو کھلے عام چھوڑنے کا جو ہے وہ ان کو چھوڑنے کا کون سا ایسا قانون ہے جو ان کو اجازت دیتا ہے؟ وہ کون سا جج ہے جو ہے وہ ان کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ سرے عام جو ہیں پھر اس طرح میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، چند ہزار لے کے، چند ٹکے لے کے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر یہ کسی جج کو لوٹتے ہیں اور کسی پولیس اہلکار کو بھی لوٹتے ہیں جس طرح اس نے اس پولیس اہلکار کو شہید کیا دوران ڈکیٹی. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں. 50 سے زائد ڈکیٹیاں اور میجورٹی ڈکیٹیاں جو خواتین کے ساتھ یہ لوگ کرتے تھے تو یہ کام یہ ضرور کرتے تھے.
میں اب وہ تفصیلات میرے پاس بہت زیادہ ہیں کہ کہاں کہاں یہ واقعات ان لوگوں نے اطراف کی ہیں، تو وہ میں بول نہیں سکتا، لیکن میں ان لوگوں سے ضرور مخاطب ہوں جو لوگ نیچے کمنٹ کر کے ہمدردیاں پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ خدا نہ خواستہ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے ہی کچھ لگتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ یہاں پہ بھی ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یہ یہاں ہمارے جو ہے یہ جو رستہ جاتا ہے ماتے ان کے تریڈے کو، یہاں پہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا، وہ رپورٹ ہوا تھا اور ان لوگوں نے نام ہی نہیں لیا اور وہ چھپ گئے تھے۔ یہ ایک اس طرح کے نفسیاتی جو ڈکیٹ ہوتے ہیں جن کا ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو وہ ان لوگوں ان گھروں کی نشاندہی ان کی ریکی کرتے ہیں کہ جہاں پہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، وہ دوست بتائیں جو اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں نیچے، کیا ان لوگوں کو کھلا چھوڑنے کا حق ریاست کے پاس ہے؟ ہاں، یہ چیز ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت جو معاملات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری اسمبلی کو، ہمارے قانون ساز اداروں کو، ہماری عدلیہ کو اس چیز کو اور ان تفتیشی حضرات کو جو ان لوگوں کو ان کی ایف آئی آروں میں یا ان کی جو مچلکے ہوتے ہیں، جو ضمنیاں ہوتی ہیں، ان میں ایسے رکھنے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ جن لوگوں کے اوپر 5-7 ڈکیٹیاں رپورٹ ہو جائیں تو ان کا کوئی ریاست ایسا بندوبست کرے، ان کا کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا محکمہ بنا دے، جیسے محکمہ جنگلات ہے وہ بنا دے کہ یہ لوگ ساری زندگی درخت ہی لگاتے رہیں۔ اس کا حل ہے، ریاست اس کا اس طرح حل نکالے کہ جو صفائی والے محکمے ان لوگوں کو پرماننٹ ان میں بھرتی کر دیا جائے، جیل والی وین ان کو صبح لے کے آئے اور یہ صفائیاں کریں، ان کو محکمہ جنگلات کے حوالے کر دیں، یہ جنگلات لگائیں، یہ ساری زندگی جنگلات لگاتے رہیں، ان کو آبادیوں کی طرف آنے نہ دیا جائے۔ آپ اس طرح کے ان کے کوئی نہ کوئی معاملات قانون سازیاں کریں۔ ہمارے ہاں جو کرائم بڑا ہے اس کے بعد جو سی سی ڈی کے بعد یہ کوئی سی سی ڈی نے یہ آپریشن نہیں کیا، یہ آپریشن جو ہے یہ جو دوسرا جو واقعہ ہے وہ 100% جو ہے فروز والا تھانے نے کیا ہے۔ جو پہلا جو واقعہ تھا وہ شرکپور پولیس اور جو تھانہ فیکٹری ایریا تھا انہوں نے مل کے کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو اب آر پار کیا جا رہا ہے نا وہ کوئی معصوم لوگ نہیں تھے، اور پھر دکھ ہوتا ہے کہ ان کے بھی اپنے بچے ہیں، ان کی اپنی بیوی بچے پوری فیملی ہے۔ جب یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پیچھے پوری فیملی ہے۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا، میں نے اس کی خبر بھی لگائی تھی۔ کچھ لوگ صبر ہمارے اندر کم ہے مجموعی طور پر پوری قوم کے اندر، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے چیزوں کا پتہ چل جائے، ہر خبر کا، ہر چیزوں کی نوعیت کا درجہ بدرجہ چیزیں آتی ہیں اور وہ ان کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ان کو کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں، تو ہم تو اس ایس او پیز کے بغیر ہی چلنے والی قوم ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دونوں جوٹی دار تھے اور ان کا طریقہ واردات جو میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا ہے وہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں۔ تو بہرحال جو پولیس کر رہی ہے، پولیس آخر مجبور ہوئی ہے، اور یہ اچھا کام کر رہی ہے یا برا کر رہی ہے یہ آپ سب کو پتا ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ تو لہٰذا جو دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ نیفے میں پولیس کرنے والی خود ہی چلا گیا، تو یہ یار آپ لوگوں کو سب پتا ہے، پھر آپ لوگ چسکے لینے کے لیے کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہر چیز کا پتا ہے کہ یہ پاکستان اور پاکستان میں سیدھا کام کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی الٹا طریقہ کار استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال مجھے دیں اجازت، اس واقعے کے دونوں جو مجرم تھے وہ پار ہو چکے ہیں، اور آج کے بعد جو ہے کسی کی بیٹی دھی کی طرف دیکھنے سے پہلے ہر مجرم سوچے گا کہ اس کے بعد میرا بچنا ناممکن ہے۔ مجھے دیں اجازت، پاکستان زندہ باد۔